السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ کا نام صفیہ تھا، والد کا نام حیی بن اخطب، جبکہ والدہ کا نام برہ یا ذرہ تھا، جو قبیلہ بنو قریظہ کے سردار سموئیل کی بیٹی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 2 سال بعد میں ہوئی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قبیلہ بنو نذیر تھا۔ یہ یہود کا بہت ممتاز قبیلہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد قبیلہ بنو نذیر کے سردار تھے، جو حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ اولاد نبی اور قبیلہ کے سردار ہونے کی وجہ سے آپ کو معاشرے میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ والدہ کی طرف سے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون میں سرداری کے اوصاف پائے جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب 14 برس کی ہوئی تو آپ کی شادی سلام بن مشکم الکرزی سے کر دی گئی، لیکن کچھ عرصہ بعد سلام بن مشکم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ سلام بن مشکم اپنے قبیلہ بنو نذیر کا سردار تھا۔ اسلام دشمنی میں بہت سرگرم رہا کرتا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد جب قریش مکہ کے رئیس ابو سفیان اپنے مقتولین بدر کا انتقام لینے کے لیے 200 اونٹ سواروں کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھے تو سیدھے اسی سلام بن مشکم کرزی کے پاس آئے تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کا پرجوش استقبال کیا، اعلیٰ قسم کے کھانے کھلائے، شراب پلائی اور حملہ کرنے کے لیے مدینہ طیبہ کے مخفی راز بھی ابو سفیان کو دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اسلام کی دعوت دی، لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ مدینہ میں پہلے سے موجود مذہبی اثر و رسوخ کے مالک یہود کے مذہبی وقار میں خاطر خواہ کمی آنے لگی۔ بت پرست مشرکوں میں تسلسل کے ساتھ پھیلتی ہوئی یہودیت سکڑ گئی۔ دوسری طرف مکہ کے قریشی بدر میں ہلاک ہونے والے اپنے سرداروں کا انتقام لینے اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے مدینہ کے یہودیوں کو اپنے ساتھ ملا رہے تھے۔ گویا مشرکین مکہ اور یہود مدینہ دونوں اسلام کو مٹانے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قبیلے بنو نذیر نے ایک بار سازش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر گرا کر قتل کرنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس سازش کی اطلاع دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے راستے سے بحفاظت نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوسری بار قریش مکہ کے کہنے پر بنو نذیر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہا، اور چال یہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ 3 آدمی لے کر ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم بھی 3 علماء کو ساتھ لے کر آتے ہیں، آپ اسلام سمجھائیں، اگر ہمارے علماء نے آپ کی دعوت کو تسلیم کر لیا تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منظور فرمایا۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ تلواریں باندھ کر آپ کو قتل کرنے کے درپے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا۔ کئی دن تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ لشکر اسلام نے ان کی معاشی قوت کی استحصال کے لیے ان کے باغات تک جلا دیے۔ جب یہ ہر طرف سے بے بس ہو گئے تو انہوں نے صلح کی درخواست کی۔ بالآخر بنو نذیر کو مدینہ سے جلا وطنی اختیار کرنے مجبور کر دیا۔ وہ اس شرط کے ساتھ راضی ہوئے کہ جس قدر مال و اسباب اونٹوں پر لے جا سکیں لے جانے دیں، تو ہم مدینہ سے نکل جائیں گے۔ چنانچہ جلا وطنی پر مجبور ہونے والوں میں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حیی بن اخطب اور سلام بن ابی الحقیق کنایہ بن ربیع کے علاوہ چند دیگر لوگ بھی بنو نذیر سے خیبر کی طرف چلے گئے۔ وہاں لوگوں نے ان کا اس قدر احترام کیا کہ خیبر کا سردار تسلیم کر لیا۔ خیبر پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے آپ کا نکاح کنانہ بن ابی الحقیق سے کر دیا۔ کنانہ خیبر کے سردار ابو رافع کا بھتیجا تھا اور خود بھی خیبر کے قلعہ الکموس کا حاکم تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حیی بن اخطب جب خیبر آئے تو یہاں اسلام کے خلاف فیصلہ کن معرکہ لڑنے کی تیاریاں شروع کیں۔ آس پاس کے قبائل کو اس کے لیے تیار کیا، یہاں تک کہ ایک بڑا لشکر جنگ کے لیے تیار کر لیا گیا۔ مدینہ کے شمال مغرب میں خیبر نامی ایک شہر آباد تھا۔ یہ نہایت زرخیز مقام تھا۔ یہاں پر یہودیوں نے چند قلعے بنا رکھے تھے۔ یہود دیگر قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر مدینہ پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے ایک عرصے سے جنگی اسلحہ جمع کر رکھا تھا۔ قبیلہ بنو غطفان اور قبیلہ بنو اسد کو نصف کھجوروں کے باغات کا لالچ دے کر اپنے ساتھ
ملا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی تیاریوں اور اسلحہ جمع کرنے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صبا بن الفتح غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم مدینہ مقرر فرمایا اور خود 1400 افراد پر مشتمل صحابہ کرام کے قافلے کے ہمراہ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ کا دروازہ اکھاڑ پھینکا اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اس پورے غزوے میں 93 یہودی ہلاک ہوئے جبکہ 15 مسلمان شہادت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے۔ غزوہ خیبر میں کئی نامور پہلوان، جنگجو اور یہودیوں کے سردار مارے گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خاندان کے سارے افراد اسی غزوے میں قتل کر دیے گئے یا جنگی قیدی بنا لیے گئے۔ جنگ کے بعد تمام قیدی اور مال غنیمت ایک جگہ جمع کیے گئے۔ اسی دوران حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کی ایک رشتہ دار خاتون کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ کر لائے۔ راستے میں مقتولین کی لاشیں خاک اور خون سے لتھڑی ہوئی پڑی تھیں۔ ان میں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، بھائی، شوہر اور خاندان کے بعض دوسرے لوگوں کی بھی لاشیں تھیں۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لاشوں کو دیکھا لیکن بالکل تحمل کا دامن نہیں چھوڑا، جبکہ آپ کے ساتھ قید ہونے والی دوسری خاتون نے جب لاشیں دیکھی تو بے قابو ہو کر رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس عورت کے رونے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا، بلال، تمہارے دل میں رحم پیدا نہیں ہوا کہ ان عورتوں کو اس راستے سے لائے ہو جہاں ان کے باپ اور بھائی خاک اور خون میں لتھڑے پڑے ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قیدیوں کے پاس بیٹھ گئیں۔ جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے لیے پسند فرمایا۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے سیدہ صفیہ کی حیثیت کا خیال فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفیہ بنی کریزہ اور بنو نذیر کی رئیس ذاتی ہیں۔ خاندانی وقار کے پیش نظر وہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ موزوں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ قبول فرما لیا اور دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری لونڈی عطا فرما کر سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا اور یہ اختیار دیا کہ وہ چاہیں تو اپنے گھر چلی جائیں اور اگر چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جائیں۔ اسی موقع پر سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام کو دل و جان سے قبول کر لیا اور اہل ایمان کی صف میں شامل ہو گئیں۔ ابراہیم بن جعفر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سخت ترین یہودی دشمنوں میں سے رہے یہاں تک کہ اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہیں اپنے پاس ہی روک لوں گا، اور اگر تم یہودیت پر برقرار رہنا چاہو تو ایسا ہے کہ میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، تم اپنی قوم کے پاس چلی جاؤ۔ عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کے دعوت دینے سے پہلے ہی سے اسلام کی مشتاق تھی اور دل سے آپ کی تصدیق کر چکی تھی۔ جب میں یہاں آئی ہوں تب بھی مجھے یہودیت میں کوئی رغبت نہیں تھی اور اب تو نہ ان میں کوئی میرا باپ ہے نہ بھائی، آپ نے مجھے کفر و اسلام کے درمیان اختیار دیا ہے، تو میرا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مجھے آزادی اور اپنی قوم میں لوٹنے سے زیادہ عزیز ہیں۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنا ہی پسند فرمایا۔ خیبر سے واپسی پر جب آپ سید الرحا کے مقام پر پہنچے تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیض سے پاک ہوئیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ آئے، شب عروسی گزاری اور دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ولیمہ کی۔ ان کا حق مہر ان کی اپنی آزادی تھی۔ یہاں سے چلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خود اپنے اونٹ پر سوار فرمایا اور خود اپنی چادر مبارک سے ان پر پردہ کیا۔ پردہ کرانے میں حکمت یہ تھی کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، باندھی نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 10واں نکاح مبارک تھا۔ دعوت ولیمہ سے فارغ ہونے کے بعد سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ منورہ تشریف لائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت حارث بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مقام پر ٹھہرایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حسن و جمال کا تذکرہ مدینہ کی عورتوں میں پھیل گیا، چنانچہ ازواج مطہرات اور انصار و مہاجرین کی خواتین آپ کو دیکھنے کے لیے تشریف لائیں۔
اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زیارت کے لیے تشریف لائیں۔ جب سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں تو انہوں نے اپنے کانوں کے جھمکے اور زیورات اتار کر ان کی خدمت میں پیش کیا اور ان کے ساتھ جو دوسری خواتین تشریف لائیں انہیں بھی کوئی نہ کوئی زیور تحفے میں دیا۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر زخم کا ایک نشان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک رات خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند ٹوٹ کر میری گود میں آن گرا ہے۔ جب میں نے یہ خواب اپنے خاوند کنانہ بن ابی الحقیق کو سنایا، اس نے یہ کہہ کر کہ تو ملکہ عرب بننا چاہتی ہے، میرے منہ پر زور سے تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے یہ نشان پڑ گیا۔ آپ نے جو خواب دیکھا اس کی تعبیر یوں پوری ہوئی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا پوری کائنات کے سردار کی زوجہ بن گئیں۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری کے دن ان کے پاس تشریف لائے۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کو روتا پا کر سبب گریہ و زاری پوچھا۔ عرض کیا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کر مجھے ایذا دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہم صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہتر ہیں، کیونکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک کی شرافت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں کہا تم کیونکہ مجھ سے بہتر ہو، حالانکہ میرے باپ ہارون علیہ السلام ہیں اور میرے چچا موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات میں تمام ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف لائیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چینی کی حالت میں دیکھا تو آپ کا دل بھر آیا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ کی بیماری مجھے ہو جاتی۔ ازواج مطہرات نے ان کی طرف دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ وہ سچی ہیں، یعنی ان کا اظہار عقیدت سچے دل سے ہے۔ آپ نے 50 ہجری رمضان المبارک میں 65 سال کی عمر میں وفات پائی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ذاتی مکان اپنی زندگی میں ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا تھا، البتہ ترکہ میں 1 لاکھ درہم چھوڑے اور اس کے 1/3 کی وصیت اپنے بھانجے کے لیے کی جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ لوگ اس کے حصہ دینے میں شش و پنج کا شکار ہونے لگے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، لوگوں اللہ سے ڈرو اور صفیہ کی وصیت پوری کرو۔ چنانچہ آپ کی وصیت پر عمل کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔